امریکہ تک جاتی ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. وہ جاب چھوڑ کے آتی ہے بنیادی تعلیم ساری بلوچستان سے حاصل کیے. علم کے میدان میں آگے جائیں. جو آبائی علاقے ہیں وہ آباد ہوں. بلوچی ادب کے حوالے سے لیکن زیادہ سننا پسند کرتی ہوں. کچھ جاب ملی اور آپ چھوڑ کے آ گئی، وجہ کیا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت میں نے اپنا رول پلے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان قیوم بیدار. آج ہم عرف کی خوشبو میں تعلیم کے حوالے سے اور خاص کر فیمیل جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، یا بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی پسماندگی کا شکار ہے. ان علاقوں سے اگر ایک خاتون اٹھتی ہے، ایجوکیشن حاصل کرتی ہے اور پھر امریکہ تک جاتی ہے، امریکہ میں بھی پڑھتی ہے اور اسے جاب کی آفر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے وہ جاب چھوڑ کے آتی ہے کہ میں اپنے علاقے کی خواتین کو پڑھاؤں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں شاہ تاج اکرم بلوچ صاحبہ. ویلکم کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں. سر میرا نام شاہ تاج اکرم ہے. میں نے اپنی بنیادی تعلیم ساری بلوچستان سے حاصل کی ہے. بی ایس میں نے اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کیا ہے، ایس بی کے وومن یونیورسٹی سے. اس کے بعد ایم ایس میں نے اپنا یو ایس اے سے کیا ایجوکیشنل لیڈرشپ میں. 2021 میں ایم ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد پلس یو ایس اے میں پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ تھی اور پارٹ ٹائم میں جاب کرتی تھی. 3 سال کا میرا وہاں ٹیچنگ کا ایکسپیرئنس ہے. پھر 2021 کے بعد میں یہاں آئی ہوں. 2022 میں نے بیوٹمز جوائن کیا ہے ایز اے لیکچرر، اور یہاں میرے سروسز کو 4 سال ہو گئے. اچھا، آپ لوگ یہاں سے امریکہ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلینڈ جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں جاب کے لیے، لیکن آپ کو جاب ملی اور آپ چھوڑ کے آ گئی، وجہ کیا ہے؟ جی سر، یہ سوال آپ کے علاوہ اتنے سالوں سے مجھ سے ہر کوئی پوچھتا ہے. اس کا بہت سمپل آنسر یہ ہے کہ وہاں پہ میں 6 سال رہی. 6 سال میں نے جاب بھی کی اور مطلب ایجوکیشن بھی حاصل کی. تو وہاں پہ میں نے اپنے کلچر کو، اپنے وطن کو، اپنی ثقافت کو بہت زیادہ مس کیا، اور مجھے وہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. تو وہاں مجھے اپنی سروسز اتنی میننگ فل نہیں لگتی تھی. یہاں پہ مجھے اپنی سروسز میننگ فل لگتی ہیں اور مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے. ایز اے لیکچرر جو میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان کی تعلیم اور تربیت میں نے اپنا رول پلے کیا ہے. اچھا، آپ کا تعلق خاران بیسیما سے ہے اور پیدائش بھی خاران کی ہے. بیسیما اور ڈسٹرکٹ واشک یہ آپ کے آبائی علاقے ہیں. وہاں کی خواتین میں شرح خواندگی بہت کم ہے. اس وہاں کے لیے خواتین کے لیے آپ کیا یوں سمجھے کہ دل میں ایک درد رکھتی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں کہ وہاں کی خواتین بھی علم کے میدان میں آگے جائیں؟ سر، اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ خاران اور بیسیما کے ساتھ ساتھ میں پورے بلوچستان کے لیے جو ہے میرے وشز ہوتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارم ہوں، ترقی کی طرف جائیں. لیکن کیونکہ میری جو ایم ایس کی ڈگری ہے وہ زیادہ ہائیر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے میں اپنی سروسز ہائیر ایجوکیشن میں پرووائڈ کر رہی ہوں. لیکن ادروائز میرا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے اپنے جو آبائی علاقے ہیں وہ آباد ہوں. لیکن وہاں پہ تعلیم کو لے کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایکسیس نہیں ہے تعلیم کا، ریسورسز نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ان فیوچر اگر ایسا موقع ملے گا کہ میں کچھ کر پائی تو ضرور میں کچھ کروں گی انشاءاللہ. اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بہت سے سیمینار اور ورکشاپس کروائے ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ کیا چاہتی ہیں کہ بلوچستان کی خواتین اس وقت ایجوکیشن میں کتنے پیچھے ہیں اور ان کو کتنا آگے لانا چاہیے؟ بہت زیادہ پیچھے ہیں، کیونکہ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے بلوچستان کا لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے، اور اس کم لٹریسی ریٹ میں جو جینڈر گیپ ہے وہ فیمیل لٹریسی ریٹ بہت زیادہ لو ہے.
بلوچستان کے کچھ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن میں فیمیلز کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 25% سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات بہت سے ہیں، گراؤنڈ ایشوز ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ جتنے بھی ہمارے پالیسیز بلوچستان کے ایجوکیشن سیکٹر میں بنے ہیں ریفارم کرنے کے لیے ایجوکیشن کو، وہ 3 بنیادی چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے یہ پالیسی سیٹ کیے ہیں۔ ایکویٹی پہلا، ایکسیس اور کوالٹی، ان 3 چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے۔ لیکن ایکویٹی ہم برابری تب تک نہیں لے کے آ سکتے میلز اور فیمیلز کے ایجوکیشن میں جب تک ہم ایکول فیسلٹیز نہ پرووائڈ کریں۔ ابھی گراؤنڈ ایشوز میں پوورٹی ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن، تو وہ تعلیم کو ایک انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ میں ان کو لگتا ہے کیونکہ غربت کی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ یہ انویسٹمنٹ لڑکوں پہ لگاتے ہیں، لڑکیوں پہ نہیں لگاتے۔ تو یہ بھی ہمارے کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں۔ دوسرا، کوالٹی کے حوالے سے، کوالٹی تب تک ایجوکیشن کی امپروو نہیں ہوگی ہمارے صوبے میں جب تک کہ یہ جو گراؤنڈ ایشوز ہیں، جیسے رول آف لاء نہیں ہے ہمارے صوبے میں، رول آف لاء نہیں ہوگا تو کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوگا، میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتے اس کی وجہ سے، تو ٹیچرز اگر ایک پراپر کرائٹیریا کے تھرو بھرتی نہیں ہوں گے تو آگے تعلیم کا جو کوالٹی ہے وہ کیسے امپروو ہوگا۔ پلس لیک آف ٹریننگ بھی ہیں، جو ہمارے پاس 2 طرح کے سروسز ہوتے ہیں، ایک پرے سروس ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ان سروس ہوتی ہے۔ پرے سروس اگر کوئی ٹیچر ٹریننگ حاصل کر کے ٹیچنگ کے پروفیشن میں ان ہوتا ہے، پھر تعلیم کے ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ ٹیچرز کو اپڈیٹڈ رہنا چاہیے، تو اپڈیٹڈ ٹریننگ کے مواقع پرووائڈ نہیں ہوتے ہمارے صوبے میں اتنے، تو جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی ہے، تو آن گوئنگ ٹیچنگ ٹریننگ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرنے چاہیے جن سے ہمارے ٹیچرز کا معیار جو ہے وہ بڑھے اور وہ آگے اپنے ٹیچنگ میتھڈز کو امپروو کر کے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طریقے کا تعلیمی ماحول پرووائڈ کریں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج ہمارا نوجوان کیا سوچ رہا ہے، اور وہ نوجوان بعض ناراض بھی ہیں، بعض شکایت بھی کرتے ہیں، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ وجوہات یہی ہیں کہ صوبے کو بہت زیادہ اس صوبے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں جو ایشوز ہیں ہمارے ان کو ریزالو کرنا ہے، اور وہ ایشوز تب تک ریزالو نہیں ہوں گے جب تک رول آف لاء پراپرلی کام نہیں کرے گا۔ یہاں پہ رول آف لاء چلے گا تو کرپشن کا خاتمہ پاسبل ہے، تعلیم میں کوالٹی بڑھ سکتی ہے، اور باقی جو گراؤنڈ ایشوز ہیں یہ سالو ہو سکتے ہیں، غربت ختم ہو سکتی ہے، اپارچونیٹیز آ سکتے ہیں۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت جذبہ رکھتا ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کے خواب دیکھتا ہے، لیکن وہ بہت سٹرگل زون میں ہے، یعنی اس کو مواقع نہیں مل رہے؟ مواقع نہیں مل رہے۔ اگر مواقع ملیں تو کیا ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں نے کیونکہ یو ایس اے کا ایکسپیرینس لیا ہے، یہاں میں نے ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، مجھے لگتا ہے جتنا جذبہ، جتنا آگے بڑھنے کا خواب ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس میں ہے وہ کہیں نہیں ہے، جتنا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم کے میدان میں اچھا کریں، ہر میدان میں، اتنا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ لیکن اس جذبے کو ایک مدد کی ضرورت ہے جو کہ گورنمنٹ کو سیریس لینا چاہیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، نوجوانوں کے لیے مواقع بھی دینے چاہیے، پلس ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ہمارے سسٹم میں۔ وہ کون سی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پسماندہ ہیں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل رائیولری ہے، جو حکومت ہے وہ پراپر سروسز دے جو عوام چاہتی ہے، ان کو مطلب جتنا ہو سکتا ہے ان کا حق دے تاکہ وہ اپنے لیے بڑھ چڑھ کے ہر ایک میدان میں حصہ لیں اور اپنی ترقی کے لیے صحیح طریقے سے وہ کام کر سکیں۔ اور والدین کے لیے کیا میسیج ہے؟ والدین کے لیے یہی ہے کہ ایجوکیشن ایک انویسٹمنٹ ہے، اس کو گرلز اور بوائز دونوں کو ایکولی وہ دیں، اگر کہ غربت کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بھی یہ ڈیسیژن مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے کہ اگر یہ انویسٹمنٹ ہم کسی لڑکے پہ کریں گے تو وہ زیادہ ہمیں
مطلب صحیح معنوں میں آؤٹ پٹ دے سکتا ہے اور لڑکی نہیں دے سکتی. مجھے لگتا ہے لڑکیوں کو اگر موقع ملے تو وہ بہت زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہیں ہر چیز میں. اچھا، ہمارے قبائلی جو سرکردہ ہیں، یہ نواب ہیں، سردار ہیں، میر ہیں، وڈیرے ہیں، ٹکری ہیں، یہ اور پلس ان میں زیادہ تر سیاستدان بھی ہیں، کیا یہ بھی قصوروار ہیں؟ یہ بالکل قصوروار ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ایجوکیشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، پرائیورٹی نہیں دیتے جتنا باقی معاملات کو دیتے ہیں. اور ایک صوبہ یا ایک ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا ایجوکیشن سسٹم اس میں کوالٹی نہیں آتی، اور وہ جب تک ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا تب تک باقی ترقی پاسیبل نہیں ہے. آج ہمارے بلوچستان کی خاص کر جو یونیورسٹیز ہیں وہ کرائسس کا شکار ہیں. اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور جب اساتذہ کو تنخواہیں نہ ملیں تو وہ تو اپنی پریشانیوں میں وہ کیا پڑھائیں گے؟ بالکل ایسی ہی ہے. میں نے اپنے کلیگس کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی سفر کیا ہے اس چیز کی وجہ سے جب تنخواہیں نہیں ملتی. تو لیکن میں وہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جو صوبے میں جو نوجوان ہیں پلس جو لوگ اپنی سروسز پرووائڈ کریں، سب میں جذبہ بہت ہے. سب چاہتے ہیں کہ اپنے صوبے کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکیں، لیکن چیلنجز اتنے زیادہ ہیں. اچھا، بلوچی ادب کے حوالے سے آپ لکھتی ہیں، سننا زیادہ پسند کرتی ہیں، کتنی دلچسپی رکھتی ہیں؟ لکھنے کا بھی شوق ہے لیکن زیادہ سننا پسند کرتی ہوں. کیا سنتی جیسے آپ کا پروگرام ہے، باقی جو آج کل ہمارے بلوچی سانگس بہت اچھے اچھے آتے ہیں، تو زیادہ تر میں بلوچی سانگ سنتی ہوں. اور اس طرح کے جو بلوچی مکالمے ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، ان کو سننا، شعر و شاعری بلوچی میں جو ہوتے ہیں بہت انجوائے کرتی ہوں. آپ کے کالج میں بھی اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں؟ جی، بیوٹمز میں ہوتی ہیں، اور ہم باقاعدہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے جو یہ بلوچ نوجوان شاعر آتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کر سکیں، اور بہت اچھا لگتا ہے. بہت ٹیلنٹ ہے. بہت بہت شکریہ شاہتاج اکرم بلوچ صاحبہ کہ آپ آئیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی. ناظرین، آپ نے عرف کی خوشبو میں ایک ٹیلنٹڈ خاتون جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، بلوچستان کے مسائل اور وسائل کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ باہر جو ملک میں ہیں لوگ ہیں، یا امریکہ میں یا دیگر ممالک میں ہیں، وہ سوچتے ہیں بلوچستان کے بارے میں کہ اللہ کرے کہ بلوچستان میں امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو. اگر امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی اور ایجوکیشن بڑھے گی تو آپ یقین کریں کہ ہمارا صوبہ بلوچستان اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.